بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کا یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 3 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے جناب چائنا اور انڈیا کے حوالے سے، اور اس میں چونکہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پاکستان نے بر وقت ایک انڈیا کی ایک چال جو ہے بہت ہی مکروہ قسم کی چال تھی، وہ اس کو ناکام بنایا ہے، اور بر وقت انفارمیشنز ملنے کے بعد، کیونکہ انڈیا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک اور مار پڑی ہے انڈیا کو، اور وہ پڑی ہے راجناتھ سنگھ کو جو ان کے وزیر دفاع ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی جب انڈیا کو چاروں طرف سے جواب مل گیا اور پتہ چلا کہ جناب انڈیا کو کسی بھی در سے کچھ نہیں ملا، تو اور اگر اس موقع پہ امریکہ بہادر سرکار میدان میں نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انڈیا کا تو بھرکس نکل جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا انڈیا، ہر اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے بھی اور داخلی اعتبار سے بھی۔ یہ ہیں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تھوڑی سی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور خبریں کافی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک پلاننگ کر رہا تھا میں پہلے، یہ ذرا ضروری ہے، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا، بنگلہ دیش کا جو ماڈل تھا، بنگلہ دیش والا ماڈل انہوں نے کوشش کی بلوچستان میں بھی، کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا اس طریقے سے بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں نعوذ باللہ، اور اس کے بعد یہ کراچی کو علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر KPK کا سوچا ہوا تھا انہوں نے، پھر اس کے بعد اب یہ ساری طرف سے مار کھا چکے ہیں۔ بلوچستان الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے، وہاں پہ بھی قوم پرستوں کو ایتھنک بنیادوں پہ کوشش کی، لسانی بنیادوں پہ کوشش کی گئی، وہ نکلا۔ اس کے بعد کراچی میں الطاف حسین انہوں نے پالا ہوا تھا دہشت گرد، وہ پکڑا گیا، کلبھوشن پکڑا گیا، یہ ساری چیزیں۔ اب وہی فارمولہ، یہ ماڈل ایک ہی ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ بنگلہ دیش کا انہوں نے ایک ہم سے کچھ غلطیاں ہماری تھیں، اور باقی یہ سارے ملے ہوئے تھے، جتنے بھی بڑے ملک تھے، بڑی سپر طاقتیں تھیں اس وقت، امریکہ، رشیا، سب پاکستان کے خلاف ہوئے تھے اور انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ورنہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور کچھ اپنی غلطیاں تھیں کہ صورتحال کو سنبھال نہیں پائے۔ لیکن اب سچویشن وہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 1000 میل کا فاصلہ تھا پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، انڈیا کی فضائی حدود استعمال ہوتی تھی، یا پھر بہت لمبا روٹ استعمال کرنا پڑتا تھا، سپلائی لائن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو بہت ساری وجوہات تھیں، اور اس وجہ سے وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اب جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، چاروں صوبے ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں جغرافیائی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، اور پھر اب وہ صورتحال بھی اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود۔ انہوں نے ایک پلان کیا تھا، یہ جو چائنا کے مار کھا چکے ہیں بہت زیادہ، اب اس حد تک یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ وزٹ نہیں کر پا رہے۔ یہ میں آپ کو خبر بتاؤں گا، امپورٹنٹ خبر یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ابھی تک اس کوشش میں تھے کہ یہ جو چائنا جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے لداخ میں، گلوان ویلی میں اور پینگونگ لیک میں، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پھر وہ تبت بارڈر پہ، ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے یہ ثابت کر سکے چائنا اور پاکستان ملے ہوئے ہیں، اور یہ مل کے انڈیا پہ کوئی جارحیت کر رہے ہیں، جارحانہ ہے، یعنی کہ حملہ کرنے والے ہیں، ایگریشن کو جو کہتے ہیں۔ وہ چیز ان کو ابھی تک نہیں ثابت ہو سکی، نہ ان کو کوئی فٹ پرنٹ ملا، نہ کوئی ایسی چیز ملی، اور ہے بھی نہیں۔ انہوں نے پھر اب فیک نیوز، آپ کو پتہ ہے فیک نیوز چلاتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش کے زمانے میں بھی انہوں نے فیک نیوز چلانے کی کوشش کی، ابھی بھی انہوں نے فیک نیوز یہ چلائی کہ جناب وہ البدر، یہ وہی ماڈل، پرانی کتاب، وہ ایک را سمجھتی ہے کہ شاید وقل کل ہے اور باقی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہی البدر نام دوبارہ استعمال کیا کہ اس طرح کی جی کوئی ایک تنظیم ہے اور وہ
ملی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے ملیٹنسی اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اور اپنی پرنٹ میڈیا پہ، ٹائمز آف انڈیا کی میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی، پھر اپنی الیکٹرانک میڈیا پہ، انڈین الیکٹرانک میڈیا پہ یہ سارا ماحول بنایا جا رہا تھا، اور اس کا بر وقت اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، انڈیا والے بھی سن لیں اگر سننا چاہتے ہیں تو، اور یقیناً سن رہے ہوں گے، انڈین آرمی بھی سن رہی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی سن رہی ہوگی، سارے سنتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں جی، چائنا اور پاکستان ایک ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ہر طرح کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ٹیکٹیکل پارٹنرز ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں ہوا بھی نہیں گزرتی چائنا اور انڈیا پاکستان کے درمیان اس وقت، اور جو بھی حملہ نہیں کریں گے، جارحیت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری طرف کوئی آیا، چائنا کی طرف کوئی آیا یا پاکستان کی طرف آیا، تو چائنا اور پاکستان یک جان دو قالب ملیں گے آپ کو، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ پروپیگنڈا آپ جتنا مرضی کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایک جو نالج مجھے ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں، اس لیے یہ البتہ دوسری بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے جناب آج کیٹاگوریکلی افواج پاکستان کے ترجمان نے انہی خبروں کو کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو کیا، ڈینائی کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی، اس لیے ڈینائی کیا کہ یہ ایک مقدمہ بنانے کے لیے میٹیریل اکٹھا کر رہے تھے کہ چائنا اور پاکستان کے خلاف میٹیریل اکٹھا کیا جائے، کیونکہ چائنا کی طرف تو یہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے پاکستان کی طرف بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف ہی ان کی ہمت ہوتی تو 27 فروری کا اب تک جواب دے چکے ہوتے، وہ ابھی تک نہیں دیا، ابھی لندن کو منت ترلہ کر کے اور ٹرمپ کے ذریعے سفارش کروا کے وہ واپس لیا، تو یہ ساری چیزیں، اور اس لیے افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح طور پہ اس طرح کی تمام خبروں کی تردید کی، اور یہ جو ایک پلاننگ تھی انڈیا کی مکروہ سازش جو تانے بانے بنے جا رہے تھے ان کو ڈیفیوز کیا۔ اور بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے جی، اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں جائیں موو کریں، سیاچن پہ ہماری بالکل ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، سیاچن کے محاذ پہ پاکستان کی فوج، انڈین فوج آپس میں آمنے سامنے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ پاکستان نے جب اپنا دفاع کرنا ہوگا، پاکستان کا دفاع بڑا مضبوط ہے، اور یہ بھی چیز حقیقت ہے اپنی جگہ بھی کہ گلگت بلتستان میں بھی یہ اسی طرح کا ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لسانی بنیادوں پہ، قوم پرستی کی بنیاد پہ، جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا، جو انہوں نے بلوچستان میں کیا، جو انہوں نے کراچی میں کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے پختون بھائیوں کے ساتھ وہاں پیسہ پھینک کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر طرف سے ان کو شکست مل رہی ہے، اور پھر یہ بزدلانہ حرکت جو انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں کی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، وہاں پہ بھی یہ انڈیا کا پلینڈ تھا، افغانستان قندھار وہاں پہ بیٹھ کے را اور این ڈی ایس یہ ایجنٹ تھے، یہ سب کچھ پلان کر کے انہوں نے بھیجا تھا، ٹرینڈ کر کے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو اچھی خبر ملے گی، وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں ان کا ایک بہت بڑا پلان تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسلام آباد میں پکڑے جا چکے ہیں 4 دہشت گرد، اور یہ ہٹ کرنا چاہ رہے تھے، بہت بڑے پیمانے پہ نقصان کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کی لیڈرشپ ایٹ سٹیک تھی۔ اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے اندر جانا تھا، اندر جا کے بہت بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانی تھی، جو ان کے پاس اسلحہ بارود تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بی ایل اے تھا، وہ دہشت گرد تھے، اور وہ کہاں سے آئے تھے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا، وہاں پہ انویسٹمنٹ بہت ہے سی پیک کے سلسلے میں، اور چائنیز انویسٹرز کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، بلینز میں ہے، بلینز ڈالرز میں ہے، تو اس لیے یہ وہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ بالکل اسی طرح کا اٹیک کرنا چاہ رہے تھے جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا تھا۔ تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی جو ہے وہ اسی طرح کا ایک سمبل ہے، اکنامک ہب۔
تو یہ ساری چیزوں سے ناکام ہو چکے ہیں. اب ایک بلی کہہ لیں وہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے. رشیا کا وزٹ فلاپ ترین، انتہائی فلاپ، اور کچھ نہیں ملا. اور راجناتھ سنگھ کا وہ اپنے واپس دلی میں آ کے بتا چکا ہے، اجیت ڈوبھل، مودی، راؤ، بپن راوت، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف انڈیا کی ساری لیڈرشپ کو بتا چکے ہیں جی وہ کہ وہاں سے کچھ نہیں ملا. واشنگٹن، انہوں نے سب سے پہلے تو واشنگٹن بتایا، وہاں کے امریکہ کے سفیر جو ہیں دلی میں ان کو بتایا کہ وہاں سے تو ہمیں بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو اب جناب بڑی ہمت کر کے ایک اب امریکہ جو ہے مسٹر پومپیو اینڈ پریزیڈنسی وائٹ ہاؤس یہ میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ اب کہا ہے جناب کہ یہ کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اس طرح کی ایپس کو دوسرے ممالک پر نگاہ رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کا بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ چائنا کے پاس جا چکا ہے. بہت سارا ڈیٹا، انفارمیشنز آپ سوچ نہیں سکتے، اور ان کو بہت بعد میں پتہ چلا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے چاپلوسی کر کے بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ کر کے چائنا کو بھی رام کر لیں گے اور چائنا سے ہر چیز چھپی رہے گی. چائنا سے ہر چیز نہیں چھپی ہوتی. پاکستان کو بھی پتہ تھا اور چائنا کو بھی پتہ تھا کہ انڈیا کیا پلان کر رہا ہے گریٹر گیم کے لیے. تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور چائنا نے انڈیا نے جب ایپس بند کی، ٹک ٹاک اور باقی کو 59 ایپس، وہ اس لیے کی کہ ہمارا بہت سارا انفارمیشن تو ڈیٹا تو جا ہی چکا ہے چائنا، تو اس کو ذرا اس ڈیمیج کو تو کنٹرول کریں. 59 ایپس بند کی، اور سرجیکل سٹرائک تو کر نہیں سکے کوئی، اپنے نہ پاکستان کو جواب دے سکے نہ انڈیا کو جواب دے سکے. تو انہوں نے اس کو ڈیجیٹل سٹرائک کا نام دینے کی کوشش کی کہ جی ہم نے ڈیجیٹل سٹرائک کر دی ہے. تو اس سے انڈیا کے اندر خود رولا پڑا ہوا ہے. لیکن اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ بہادر سرکار جو ہے وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. پومپیو کا بہت بڑا بیان آیا، انہوں نے کہا جی ہم بھارت کی جانب سے بعض چینی ایپس پر پابندیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی چین ان کا استعمال جو کرتی تھی وہ اس میں جاسوسی کرتی تھی، اور ان پابندیوں کے عائد کرنے سے جو انڈیا کی سلامتی ہے اور قومی سلامتی اور ملکی سالمیت جو ہے اس کو تقویت ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو یہ ہے چائنا کو جناب جارحیت پر مبنی اقدام قرار دیا. انہوں نے کہا جی جو کچھ لداخ میں لائن آف کنٹرول پہ جو جاری تنازعات ہیں اس کا مورد الزام جو انہوں نے چائنا کو ٹھہرا دیا امریکہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کشیدگی کے ذمہ دار جو ہے وہ چینی جارحیت پر ہے، جس کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی بریفنگ میں یومیہ بریفنگ میں کہا ہے جی چین اور بھارت کی سرحد پر چین کا جارحانہ موقف دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بڑے پیمانے پر چینی جارحیت کا انداز اور طریقہ کار پر فٹ بیٹھتا ہے، اور یہی موقف چینی کمیونسٹ پارٹی کے حقیقی فطرت کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ ہے جناب بلا تھیلے سے باہر آیا، اور ساری صورتحال اب امریکہ، اس کے علاوہ کوئی در نہیں بچا انڈیا کے پاس. پہلے انہوں نے رشیا کو گھیرنے کی کوشش کی، راجناتھ سنگھ کو بھیجا، اس میں بھی امریکہ کی مرضی سے گئے تھے راجناتھ سنگھ، اور واشنگٹن کی مرضی شامل تھی. وہاں پہ دلی میں ان کے صلاح مشورے ہوئے، اور ادھر واشنگٹن میں انڈیا کے سفیر متحرک ہوئے، دلی میں امریکہ کے سفیر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، پھر پیغام رسانی ہوئی، اور رشیا کو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے آپ اپنے ساتھ ملائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پوٹن جو ہے وہ کافی سمجھدار آدمی ہو چکے ہیں، اور وہ اب اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے دوبارہ تیار نہیں ہیں. لہٰذا ایک کام تو یہ ہو گیا جناب، اور امریکہ بہادر سرکار میدان میں آ چکے ہیں. اب لداخ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک یہ گلوان ویلی میں جو زخمی ہوئے ہیں، اور گلوان میں لداخ میں بارڈر پہ
کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ابھی تک نہیں پہنچی تھی، باوجود کوشش کے، ہمت کے۔ صرف آرمی چیف گئے تھے، اور وہ بھی صرف اور صرف کہاں گئے تھے؟ وہ گئے تھے لداخ میں ملٹری ہاسپٹل، جہاں پہ 80 سے زائد بھارتی زخمی فوجی ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ذرا کیونکہ تنقید بہت ہو رہی تھی، تصدیق ہی نہیں کر رہے تھے، اب تصدیق بھی ہو گئی۔ تو راجناتھ سنگھ نے جناب کل یعنی کہ آج جمعے کو وزٹ کرنا تھا لداخ کا، لیہ کا، اور بپن راوت کے ساتھ کرنا تھا، بپن راوت کے ساتھ، اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم اگلے مورچوں پہ بھی جائیں گے جہاں پہ ان کو مار پڑی تھی، جو علاقہ جو ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہے، اس کو بھی حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے، زخمیوں کی عیادت کریں گے۔ تو یہ وزٹ تھا۔ اس کے بعد جو اطلاعات ہیں کہ سخت ترین تھریٹس آئے ہیں چائنا کی طرف سے بھی، اور جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی طرف سے بھی شدید ترین تھریٹس آئے ہیں، جس کے بعد راجناتھ سنگھ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فی الوقت اپنا جو وزٹ ہے یا تو پوسٹ پون کر دیں، اور یا پھر اس کو انتہائی خفیہ رکھیں، اور یہ آپ اناؤنسڈ وزٹ مت کرنا، کیونکہ پھر کوئی پتہ نہیں، کیونکہ لداخ میں اس وقت بہت زیادہ انریسٹ ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، اور ہم اگر کوئی بڑا اٹیک ہو گیا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ ان کو بتایا گیا۔ اب جو لیٹسٹ آئی ہے جناب کہ راجناتھ سنگھ کا وزٹ جو ہے وہ ری شیڈول کیا جا رہا ہے، اور میرے پاس یہ اطلاع دن میں ہی آ گئی تھی کہ یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ اس وزٹ کا کیا کیا جائے، کیونکہ سچویشن اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے گراؤنڈ پہ سچویشن اور لداخ کی سچویشن۔ راجناتھ سنگھ وزیر دفاع انڈیا، ان کا کوئی چانس نہیں بن رہا، اور ان کو ری شیڈول کرنا پڑا، خبر واپس لینی پڑی۔ اب دیکھتے ہیں جناب آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔